یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 61 تا آیت نمبر 67 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا ایک شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس کو پانے والا ہے، کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا وقتی فائدہ دیا، پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا حاضر ہوا اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ وہ بولیں گے جن پر ثابت ہو چکی بات، اے رب یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے بہکایا تھا، ان کو بہکایا جیسا ہم خود بہکے تھے، ہم منکر ہوئے تیرے آگے، وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور دیکھیں گے پھر عذاب کو، کسی طرح وہ ہدایت پر ہو جاتے۔ اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو؟ پھر بند ہو جائیں گی ان پر ان کی باتیں اس دن، سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ سو جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیے، سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا، دو اشخاص کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک وہ کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہترین وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارے۔ تو فرمایا کہ یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہم نے دنیا کے اندر وقتی عیش اور آرام دے دیا اور اس نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور عمل صالح والی زندگی نہیں گزاری، تو قیامت کے دن وہ پکڑا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ کیا یہ دونوں اشخاص برابر ہو سکتے ہیں؟ مراد یہ کہ یہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہیں۔ جو دو دنیا کی عیش اور آرام کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ اور ایمان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، یہ اشخاص
آخرت میں برابر نہیں ہوں گے، اگرچہ دنیا کے اندر ان کو دنیا کا عیش اور آرام ان کے مقابلے میں زیادہ ہی کیوں نہ ملا ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کہا جائے گا کہ ان کو پکارو جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ان پر جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعی ہم شرک کرتے تھے اور وہ بڑا گناہ تھا، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ان کو بہکایا تھا لیکن یہ لوگ خود ہی بہک گئے تھے، اور وہ لوگ انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو بہکایا ضرور تھا، اور بہکانا صرف اس لحاظ سے تھا کہ ہم نے وسوسہ ڈال دیا تھا، باقی کوئی اختیار ایسا ہمارا نہ تھا کہ ہم ان کو راہ راست سے ہٹا دیتے۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو کہ شاید وہ تمہاری مدد کر سکیں، تو ان کو وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہ سننے والے ہیں، نہ جواب دینے والے، اور نہ وہ شریک وہاں موجود ہوں گے۔ پھر اس پر مشرکین عذاب کو دیکھ لیں گے۔ یہاں فرمایا گیا کہ کاش کہ وہ کسی طرح ہدایت پر آ جاتے، یعنی یہ بات جو انہیں بتائی جا رہی ہے آخرت کے حوالے سے کہ دنیا کے اندر شرک کا نتیجہ آخرت میں یہ ظاہر ہونے والا ہے، اس پر فرمایا گیا کسی طرح وہ ہدایت پر آ جاتے تو آخرت میں یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر نہ بنتی۔ اور پھر جس دن یعنی قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا تو پھر یہ لوگ انکار کر دیں گے اپنی برائیوں کا، اپنے جرموں کا۔ تو فرمایا جائے گا کہ پیغام پہنچانے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے کیا جواب دیا تھا، یعنی ان کے پیغام کو تم نے رد کر دیا تھا اور جھٹلا دیا تھا۔ پھر اس وقت ان کی زبانیں اور باتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ مراد یہ کہ ان کو کوئی جواب بن نہیں آئے گا اور پھر عذاب کے اندر انہیں مبتلا ہونا پڑے گا۔ البتہ ان لوگوں سے متعلق فرما دیا گیا کہ جو ان حالات کے اندر ہوں لیکن توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، تو ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن کفار کا عذر کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ قیامت کے دن کفار و مشرکین سے سوال جب شرک کے متعلق ہوگا کہ جن شیاطین وغیرہ کو تم ہمارا شریک کہا کرتے تھے اور ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ ان کو پکارو، تو وہ پکار پر ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ مشرکین کہیں گے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم نے خود شرک نہیں کیا بلکہ ان شیاطین نے ہمیں بہکا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ان شیاطین کی زبانوں سے کہلوائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے بہکایا ضرور تھا مگر ہم نے انہیں برے عمل کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، اس لیے مجرم ہم بھی ہیں مگر جرم سے بری یہ بھی نہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں راہ راست کی ہدایت بھی تو کی تھی، اور انہوں نے اپنے اختیار سے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی بلکہ ہماری بات کو مان لیا، تو یہ بری نہیں ہو سکتے، ان کا جرم بھی اسی طرح ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جس شخص کے سامنے حق کو پیش کیا جائے اور حق اس کے سامنے دلائل کے ساتھ واضح ہو جائے اور وہ حق کی دعوت دینے والوں کے بجائے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔